کہ عباس قمی نے باقاعدہ طور سے کی ہے کہ مرنے کے بعد جو نماز آپ نے 10-12 مصلی پہ پڑھے ہیں یا جو پڑھتے رہتے ہیں، یا جو اعمال شب قدر ہیں، یا جو اعمال نیمہ شعبان ہیں، یا کل مسجد سہلا کے اعمال انجام دیں گے، مسجد کوفہ کے اعمال ہیں، شب عید کے اعمال ہیں، شب ذی الحجہ کے اعمال ہیں، یہ جو نمازیں ہیں آپ ادا کرتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تو تجسیم اعمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد یہ نمازیں نہیں آئیں گی، لیکن ہمیں لمحے لمحے مدد کی ضرورت ہے، نصرت کی ضرورت ہے، ہماری کوئی کمک کرنے والا ہو اس کی ضرورت ہے۔ تو کہتے ہیں مرنے کے بعد یہ نماز کنورٹ ہو جائے گی ہمارے مددگار کے طور پر۔ کہیں کوئی پانی پلا رہا ہوگا، ہم کو پیاس کا عالم ہوگا، کہیں دوسری جگہ مدد کی ضرورت ہوگی، تو یہ سارے اعمال مجسم شکل میں ہم تک آ جائیں گے۔ جیسے آپ روپے اور پیسے لے کے یہاں پر آتے ہیں، لیکن یہاں پر عراق کے اندر دینار چلتا ہے، ظاہر ہے جب تک آپ اس کو کنورٹ نہیں کرتے ہیں تب تک اس کی ویلیو کا احساس نہیں ہوتا ہے، اور جب یہ کنورٹ ہو جاتا ہے، بدل جاتا ہے، تو ظاہر ہے اس کی قیمت کا ہمیں احساس ہو جاتا ہے۔ میں جملہ عرض کر دوں، بات بالکل واضح ہو جائے۔ کل جو اعمال آپ انجام دیں گے مسجد سہلا میں، وہاں پر ایک مصلی ہے جناب خضر کے نام کا، ان کے لیے داستانیں ملتی ہیں، کیونکہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مولا علی کی زیارت کرنے کے لیے آیا ہوں تو کوفہ کیوں جاؤں، مسجد سہلا کیوں جاؤں، اعمال کیوں کروں، اتنا بڑا ثواب تو ایک حج کرنے کا ثواب 1000 حج کے برابر مولا کی زیارت ہے، حالانکہ اس کے لیے کنڈیشن اور شرائط ہیں جو عرض کیے جائیں گے۔ جب سواری، آپ جانتے ہیں آب حیات اسی دنیا میں ہے، جناب خضر نے آب حیات پیا تو آج تک زندہ ہے۔ عبد صالح قرآن نے جناب خضر کو کہا ہے یہ پانی پی لیا اسی دنیا میں چشمہ ہے، وہ جو بھی پی لے گا، اگر آب حیات کوئی پی لے گا تو ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آج جناب خضر زندہ ہیں۔ وہ کہتے ہیں جب وہ آب حیات کی تلاش میں آگے بڑھ رہے تھے تو ان کی سواری ایک ایسی ظلمات سے گزری جہاں پر بالکل گھٹا ٹوپ اندھیرا تھا، ہواری بھی آپ کے ساتھ تھے، گھوڑا بھی آپ کے ساتھ تھا، اور جب وادی ظلمات سے سواری گزری، ملاحظہ فرمائیے، تو گھوڑوں کی ٹاپوں کی آوازیں بھی کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا، کچھ چیزوں سے ٹکرا رہی تھی۔ تو وہاں پر جو آپ کے چاہنے والے تھے پوچھا کہ اے عبد صالح یہ کیا چیز ہے؟ کہا دیکھو ایسی چیز ہے، جناب خضر نے کہا کہ جو اٹھائے گا گھوڑے سے اتر کر وہ بھی پچھتائے گا، اور جو نہیں اٹھائے گا وہ بھی پچھتائے گا۔ یہ بات کہہ دی، وہاں دو پارٹی ہو گئی، کچھ لوگ گھوڑے سے اترے اور انہوں نے وادی ظلمات میں کچھ چیزیں اٹھا لی اور آگے بڑھ گئے، کچھ لوگوں نے نہیں اٹھائی۔ اب جب وادی ظلمات سے آگے بڑھے تو عجیب منظر ہے، جب سورج میں پہنچے، روشنی میں پہنچے، تو ان لوگوں نے، جن لوگوں نے اٹھایا تھا، ان لوگوں نے دیکھا کہ بڑی قیمتی شے ہے، یہ تو جواہرات تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں سے ٹکرا رہے تھے، وہ چیزیں اٹھائی تھیں۔ تو یہاں پر دونوں لوگ پچھتا رہے تھے، جن لوگوں نے اٹھایا تھا وہ بھی پچھتا رہے تھے، اور جن لوگوں نے نہیں اٹھایا وہ بھی پچھتا رہے تھے۔ جن لوگوں نے نہیں اٹھایا وہ اس لیے پچھتا رہے تھے کاش کہ ہم بھی زحمت کر لیتے، اتر جاتے اور ان جواہرات کو حاصل کر لیتے۔ تو وہ کیوں پچھتا رہے تھے کہ جن لوگوں نے اٹھایا تھا کا ان کو افسوس اس بات پہ تھا کاش کہ ہم اور زیادہ اٹھا لیتے۔ بس میری بات ختم ہو گئی۔ ہمارا عالم مرنے کے بعد، قرآن کی آیت ہے لعلی ترکتو، کاش کی، یعنی قبر میں جانے کے بعد آدمی یہی کہے گا کاش کہ میں اس مادی دنیا میں جو عمل انجام نہیں دے رہے وہ تو پچھتائیں گے ہی کہ کچھ عمل انجام دے کر آئے ہوتے اور آخرت کی آمادگی کر لیتے اس مادی دنیا میں، تو وہ تو کفِ افسوس ملیں گے ہی۔ لیکن جن لوگوں نے مسجد سہلا میں نمازیں پڑھی، مسجد کوفہ میں نمازیں پڑھی، اعمال انجام دیا، وہ بھی کسی حد تک پچھتائیں گے کاش کی کچھ ایکسٹرا اور عمل انجام دے دیا ہوتا، کیونکہ اس کی قیمت وہاں پتہ چلے گی۔ اسی لیے جب پوچھا گیا شیخ طوسی سے کہ کوئی تمنا ہے آپ کی، تو ایک ہی جملہ کہا مرنے کے بعد، کہا کہ کاش کی اس مادی دنیا میں میں ایک مرتبہ اور صلوات پڑھ لیتا
تو مجھے پتا چل جاتا کتنی قیمت ہے، کیونکہ یہاں مجھے علم ہے کہ ایک صلوات کی وہاں کتنی قیمت ہے، جس کا احساس وہاں نہیں ہے وہ یہاں کر لیتے ہیں۔ ایک صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو یہ مجسم شکل میں ہم تک آئیں گے، لہذا اعمال ہمارے فائدے کے لیے، امام کو کچھ فائدہ نہیں پہنچے گا، اللہ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچے گا، لیکن سب پچھتائیں گے، اور وہ لوگ بھی پچھتائیں گے جو زیارت پہ نہیں آئے۔ زیارت پر آنا ضروری ہے۔ علامہ مجلسی نے فتویٰ دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا واجب ہے۔ اگر انسان کی استطاعت ہے نہیں آئے تو ظاہر ہے رسول اللہ اس کو آگ کر دیتے ہیں۔ عام باپ جس کو آگ کر دے وہ جنت میں نہیں جائے گا، جس کو رسول خدا آگ کر دے، جس کو امام حسین علیہ السلام آگ کر دے وہ کیسے جنت میں جائے گا؟ آواز گونجے گی، این زوار الحسین، حسین کے زائرین کہاں ہیں؟ آئیں اس پرچم کے نیچے جنہوں نے اپنے آپ کو کربلا پہنچایا تھا، جنہوں نے آ کر کے مسجد کوفہ میں اعمال انجام دیا تھا۔ عزیزو بڑی قیمت ہے، آپ نے اعمال انجام دے دیا، ابھی شیطان مختلف زاویے سے چاہے گا یہ ہمارا اعمال فاسد ہو جائے، لیکن مولا کا چاہنے والا وہ ہوتا ہے جو اپنے اعمال کی حفاظت کرتا ہوا گھر تک جاتا ہے اور قبر کی منزلوں تک پہنچاتا ہے۔ بس آپ تھکیں، مجھے احساس ہے، میں بھی تھکا ہوں، لیکن احساس ذمہ داری ہے، اس لیے چند جملے مصائب کے عرض کر دوں۔ یہاں پر کتنی مناسبتیں ہیں آپ نے ملاحظہ فرمائی۔ جناب مقام ابراہیم، مقام ادریس، بیت تش، اس کے بعد آپ نے ملاحظہ فرمایا مقام رسول خدا، مقام امام زین العابدین، یہ سارے مقامات انہی مقامات میں محراب امیر المومنین جہاں ضربت لگی مولا کو، انہی مقامات میں سامنے گنبد ہے، مسلم ابن عقیل کو بے دردی سے شہید کیا گیا، ان کا حرم سامنے موجود ہے، انہی کے پیچھے جناب مختار کا روضہ ہے، سامنے یہ جو گنبد ابھی آمادہ ہو رہا ہے وہ آپ میزبان ہیں جناب مسلم ابن عقیل کے، ہانی ابن عروہ کا روضہ ہے۔ یہ ساری زیارتیں پڑھیں گے، کہاں مصیبتیں بیان کی جائیں، کہاں سے شروع کیا جائے، ظاہر دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں ہے۔ ہم نے دنیا میں دیکھا ہے کوئی ایک مرتا ہے لیکن 72 سے زیادہ رونے والے ہوتے ہیں، لیکن کربلا اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں 72 لاشیں ریگے دار زمین کرب و بلا پر ہیں، رونے والا کوئی نہیں ہے۔ میں نے بارہا عرض کیا ہے 40 پر عاشور سے زیادہ گریہ ہوتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عاشور وہ زمانہ تھا جہاں اہل حرم رونا چاہتے تھے تو بیویوں کو تماچے لگایا جاتا تھا، لیکن 40 وہ مقام ہے اہل حرم کو آزاد کر دیا گیا تھا۔ اے رونے والوں رو لو، زینب رو رہی تھی، ام کلثوم رو رہی تھی۔ جملہ عرض کر دوں، علی کو بڑا صدمہ تھا کہ میری بیٹی روئے تو علی کو تکلیف پہنچتی تھی۔ واقعہ نقل کروں، سید ابن طاؤس نے لکھا ہے جب اسی محراب میں ابن ملجم نے مولا کے سر پر ضربت ماری، اسی مسجد کے در و دیوار آپس میں ٹکرانے لگے، ارے جبرائیل کی آواز گونجی، واللہ قد قتل امیر المومنین، واللہ ندمت ارکان الہدی، ارے ہدایت کے ستون منہدم ہو گئے، علی مرتضیٰ کو شہید کر دیا گیا۔ علی زخمی تو تھے لیکن جیسے ہی حسن و حسین کو روتا دیکھا، سید کہتے ہیں مولا نے روک دیا، اے میرے لال حسن مت رو، ابھی علی زندہ ہے، اے میرے لال حسین مت رو، ابھی تمہارا بابا زندہ ہے۔ جانتے ہیں کیوں سمجھا رہے تھے؟ اس لیے کہ اگر حسن روتے، حسین روتے تو زینب پر کیا گزرے گی، ارے ام کلثوم کیسے صبر کریں گی۔ سید نے لکھا، جملہ سنیے اور اسی پر مجلس تمام ہو جائے گی۔ سید نے لکھا جب امام نے منع کر دیا امام حسن امام حسین سے تو آپ نے رونا کم کر دیا، لیکن پھر سید لکھتے ہیں اس محراب سے بیت علی کا کوئی فاصلہ نہیں ہے، لیکن حسن و حسین نے اسی 2 منٹ کی دیری میں اتنا اپنے آپ کو گریے میں ڈھالا اور وہ کیفیت بنائی کہ حسن و حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی۔
جملہ سنیے گا دادارو، حسن و حسین کی آنکھیں زخمی ہو گئی تھی، ارے تڑپ کر نہ روئے لیکن کیسے آنسو بہائے، یہ آنکھیں زخمی ہو گئی۔ علی سمجھا رہے ہیں حسن مت رو، حسین نہ رو، جو علی ابھی سب کو سمجھا رہے تھے۔ سید لکھتے ہیں جیسے ہی امام کو بیت الشرف میں لایا گیا، ارے داڑھیں مار کے علی نے رونا شروع کر دیا۔ لکھتے ہیں وجہ صرف یہ ہے، ارے زینب کا گریہ علی سے دیکھا نہ گیا۔ زینب نے اپنے آپ کو علی پر گرا دیا، اے میرے بابا۔ ارے رمضان المبارک کے روزے رکھ رہے تھے، خدا نہ کرے، جملہ نفسیاتی مجلس تمام کر رہا ہوں، خدا نہ کرے کسی کے گھر میں 20 یا 21 رمضان کو اس کا بابا دنیا سے چلا جائے، بس آپ رو لیں گے، مجلس ختم کر دوں گا۔ خدا نہ کرے، آپ بتائیے اگر کسی کے ہاں 22 رمضان کو 21 رمضان کو کسی کی ماں چلی جائے، کسی کا بابا مر جائے، کیا اس کے گھر پہ عید منائی جاتی ہے؟ نہیں منائی جاتی ہے نا۔ بس اسی پہ مجلس تمام کر رہا ہوں۔ ایک مرتبہ لکھتے ہیں خاموش ہے نسیم، قیامت کا وقت ہے، صفتین مصطفیٰ پہ مصیبت کا وقت ہے، کلبے سے بو تراب کی رخصت کا وقت ہے، یہ آخری علی کی زیارت کا وقت ہے۔ ارے تیار ہو چکا ہے کفن دستگیر کا، تابوت اب اٹھے گا جناب امیر کا۔ بس آخری بن جناب زینب کو کیا تمنا تھی عرض کروں، فرماتی تھی اے بابا 10 دن یا 8 دن بچے ہیں عید کے، اے میرے بابا، ارے بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو۔ بس مجلس تمام ہے، میری مائیں معاف کریں گی۔ اے بابا علی مرتضیٰ، ارے 8 دن کے بعد عید آنے والی ہے نا، اپنے کو گرا کر فرمایا بیٹی کو پھر گلے سے لگا لو تو جائیو، صحت تو ہو چلی ہے نہا لو تو جائیو، اے بابا نماز عید پڑھا لو تو جائیو، ارے زین العبا کے توت بڑھا لو تو جائیو، ارے کیوں چپ ہو اے امام حجازی جواب دو، ارے در پر پکارتے ہیں نمازی جواب دو۔ ہائے رے زینب نے مرثیہ پڑھا، جس علی نے زینب کا گریہ نہ سنا، اپنے آپ کو ارے اتنا گریہ کرنے لگے، اس علی نے کیسے برداشت کیا ہوگا جب یہ قافلہ کربلا سے کوفہ آیا ہوگا۔ ارے علی تڑپ گئے ہوں گے، آئے رے ہماری بیٹیاں دشمنوں کے نرغے میں گر گئی، منادی ندا دے رہا تھا ماتم حسین۔